العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك ما لا تكن بهم أولئك صدق الله العظيم. پچھلے کچھ دنوں سے اس بارے میں بات ہو رہی تھی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل فرمایا، لیکن اس سے ہدایت وہ لوگ فائدہ وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں جن میں جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ نے تو سب کے لیے ہدایت کے لیے نازل فرمایا، لیکن جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں نہیں ہے، وہ ان سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اب اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار متقی لوگ کون ہیں؟ اللہ نے ان کی نشانیاں بتائی۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی یہ بتائی کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں۔ دوسری نشانی بتائی وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں۔ پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے۔ تیسری نشانی بتائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ رزق میں شامل ہوتی ہیں۔ ہم لوگ خالی یہ مانتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے ہیں وہ رزق ہے، دولت ہے وہ رزق میں شامل ہے، بلکہ یہ نہیں، بلکہ کسی کو اللہ نے علم دیا ہے وہ بھی رزق میں شامل ہے، کسی کو اللہ نے دولت دی ہے وہ بھی رزق میں شامل ہے، کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ بھی رزق میں شامل ہے۔ جو چیز اللہ نے نعمت دی ہے جس میں سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے یا دوسروں کو فائدہ دے سکتا ہے وہ سب رزق ہے۔ انسان کو دولت ملی وہ خرچ کیا، کسی کے پاس دولت نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، وہ اس طاقت جسمانی طاقت میں سے کسی پوری لوگوں کی خدمت کرتا ہے، وہ بھی رزق میں شامل ہے، اس میں اس کو فائدہ ملے گا۔ کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ علم اپنا دوسروں کو سکھاتا ہے، یہ بھی رزق میں شامل ہے، اس میں بھی دوسروں کو فائدہ ملے گا۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو کچھ بھی ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، چوتھی نشانی یہ بتائی کہ جو کتابیں آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں یا آپ سے پہلے دوسرے انبیاء کی طرف نازل کی گئی، وہ ان پہ ایمان رکھتا ہے کہ وہ برحق ہیں۔ دیکھیں پہلی کتابوں پہ ایمان رکھنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہمارے بھی فرض ہے، لیکن ہمارا ایمان صرف اتنا ہوگا کہ ہم ان کتابوں کو سچ اور حقیقت مانیں، ان میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات جو بیان فرمائے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں لوگوں نے تعریف کر دی، اس میں دوسری چیزیں شامل ہو گئی،
لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نازل کیے ہیں وہ برحق ہیں، صحیح ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ اب ان پہ عمل کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ خاص انبیاء کے لیے، خاص جگہ کے لیے اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ اب جیسے ان کی شریعت ختم ہوئی، اب دوسرا نبی آیا، دوسرا پیغمبر آیا، دوسری کتاب آئی، وہ پہلی منسوخ ہو گئی۔ ہاں ایمان ہے کہ وہ برحق ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں اپنی کر سکتے۔ تو 4 کتابیں مشہور ہیں، اور پھر جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا، یعنی قرآن پاک آپ کی طرف نازل فرمایا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور اس قرآن کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گا۔ جس طرح قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمیں اسی نبی کی امت رہ کے انہی کی شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح ہماری اس کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی، اور اسی کتاب کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہاں پچھلی کتابیں برحق تھیں، لیکن ان پہ عمل اب ہمارے لیے نہیں ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، عملی سکتا پہ کریں گے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، جو آپ سے پہلے کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ آپ پہلے کی شریعتیں ختم ہیں، اس قرآن پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور قرآن پہ عمل کرنے کے لیے اللہ نے پہلے بتا دیا کہ جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب ہمارے اپنی زندگی میں اگر ہم غور کریں کہ ہماری زندگی میں اللہ سے ہم کتنا ڈرتے ہیں، ہم کتنے متقی ہیں، ہم کتنے پرہیزگار ہیں، جس لیول کے ہیں قرآن اتنا ہی ہمیں فائدہ دے گا۔ یہ اور بات ہے، یہ ٹھیک ہے، قرآن کا پڑھنا بھی باعث ثواب ہے۔ ہم ایک لفظ پڑھیں گے، ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ الف لام میم یہ 3 الفاظ ہیں، اگر ہم نے ایک دفعہ زبان سے الف لام میم کہہ دیا تو 30 نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اب دیکھیں قرآن میں کتنے الفاظ ہیں، مفت میں نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ہم اسے فائدے ہم پڑھتے ہی نہیں۔ عام طور پہ رمضان میں پڑھ لیا، پھر دوسرا رمضان آئے گا پھر شروع کر دیں گے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے حافظ جو ہیں وہ ایک پورا سال قرآن نہیں پڑھیں گے، جب شعبان کا چاند نظر آئے گا پھر رٹا لگانا شروع کر دیں گے۔ حالانکہ ہم لوگ اگر ایسے پڑھیں تو ہمیں 15 منٹ میں ایک سپارہ پڑھیں گے، اور حافظ پڑھیں گے تو 10 منٹ 7-8 منٹ پڑھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پڑھیں گے نہیں، سارا سال ایسے ہی گزاریں گے، جب رمضان شعبان کا چاند نظر آیا اور پھر رٹا لگانا شروع کر دیا۔ حالانکہ ان کو ہمیں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن ان سے زیادہ ان لوگوں کو ضرور ہے جن کے سینے میں قرآن ہے۔ لیکن اس بات پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ہاں بہت سارے میں نے ایسے بھی حافظ میرے پاس آتے ہیں کہ جو پڑھے یا پھر یاد کیا بھول گئے، اللہ کا کلام یاد کیا۔ دیکھیں قرآن کی ایک یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ جتنی جلدی یاد ہوتا ہے اتنی جلدی بھول جاتا ہے۔ یاد بھی بہت جلدی ہوگا اور بھول بھی بہت جلدی جائے گا، اس لیے اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب حافظ جس کو یاد ہے وہ بھول جاتے ہیں تو ناظرہ پڑھتے ہیں ویسے ہی بھول جائیں گے، ہمارے ذہن ویسے ہی بھول جائیں گے، لیکن ہم کھول کے نہیں رکھتے ہیں۔ اگر کسی کو کہا جائے قرآن پڑھتے ہو، ہاں جی ہمارے گھر میں قرآن پڑھا ہے، گھر میں پڑھا ہے، الماری میں پڑھا ہے، پھر سال کے بعد اس کو کھولیں گے، مٹی پڑی ہوئی اٹھا کے دیکھیں گے، وہ کسی نے
لکھا تھا نا کہ ہمارے پیش امام جو ہے وہ چور ہیں. کسی پہلے ایک چور کیسے کہ کوئی عاشق تھا، وہ ہر سال پیش امام صاحب کی دعوت کرتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے دعوت کی، کمرے میں بیٹھے، کچھ پیسے ان کے کھلے پڑے ہوئے تھے، ہوا چلی، پنکھا چلا، پیسے بکھر گئے. گھر والا اٹھا کے باہر چلے گیا، وہاں کوئی نہیں تھا. انہوں نے مولوی صاحب نے سارے پیسے اکٹھے کیے، قرآن کے اندر دیے کہ کھولے کے مل جائیں گے. اب قرآن پڑھے کھولے تو پتہ پڑے نا، قرآن کھولے نہیں. کرتے کرتے 1 سال گزر گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا. اب ہر سال رمضان میں دعوت کرتے تھے. اب وہ دیکھے کہ پیسے جو ہیں وہ پڑے تھے، غائب ہو گئے، اور دوسرا تھا آدمی کوئی نہیں، مولوی صاحب تھے، وہ دیکھے اٹھا الزام لگ گیا. اب سال کے بعد جب دوبارہ دعوت ہونے لگی تو وہ دعوت کریں کہ چور کی دعوت ہم کیسے کریں. بیوی نے کہا کہ اگر نہیں کریں گے تو لوگ محلے والے بولیں گے کہ دیکھو ہر سال کرتے ہیں، اس طرح نہیں کیا. خیر وہ انہوں نے جیسے تیسے کر کے بلا لیا. جب کھانا وانا کھا کے فارغ ہوئے تو کہنے لگے، انہوں نے ایک بات پوچھی حضرت کہ میرے یہاں پیسے تھے پچھلے سال جب آج تشریف لائے تھے، وہ آپ نے کہیں دیکھے تو نہیں، اڑ گئے. مول صاحب کہنے لگے کہ بات الزام جو ہے وہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، یہ بات اگر میرے پہ الزام لگے تو کتنی بڑی بات ہے کہ چور ہو گئے. لیکن اس سے بڑی بات بھی یہ ہے کہ اگر تم قرآن کھولتے تو تمہیں پیسے مل جاتے. انہوں نے اسی وقت جا کے قرآن کھولا، پیسے ویسے ہی پڑے. مسلمان بہت افسوس کی بات ہے کہ مجھے تو چور بنا دیا، لیکن تمہیں یہ ہے کہ پورا سال تم نے قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا. سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ تم نے پورا سال گزر گیا لیکن قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا. ہماری حالت میں وہی ہے کہ ہم قرآن کو اندر کمرے میں رکھتے ہیں. ہاں جی قرآن ہے، قرآن تو ہے، لیکن پڑھتے نہیں. دیکھیں یہ قرآن رکھنے سے فائدہ نہیں دے گا. قرآن کو پڑھنے تب فائدہ دے گا. قرآن کے الفاظ پڑھیں گے تب بھی فائدہ ملے گا. ایک کے بدلے میں 10 نیکیں ملیں گی. لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں پھر اس کو سمجھیں. قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہے، لیکن قرآن کا زیادہ مقصد ہے قرآن سمجھنے کے لیے کہ اس میں اللہ نے ہمارے لیے کیا ہدایت لکھی ہے، ہمیں پڑھنے کے لیے ہمیں کیا فائدہ ملے گا، ہم اس میں اللہ نے کیا ہمارے لیے ہدایت رکھی ہے، ہمیں کیا حکم دیے ہیں، اس کے مطابق وہ ہم ڈھونڈیں کہ اس میں اللہ نے ہمارے لیے کیا حکم دیے ہیں. اس کو سمجھنا چاہیے. لیکن سمجھنے سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو اللہ نے ہدایت دی ہے اس پہ عمل کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے. قرآن کا پڑھنا بھی اچھا ہے، قرآن کا سمجھنا بھی باعث برکت ہے، لیکن سب سے زیادہ قرآن کا جو مقصد ہے وہ اس پہ عمل کرنا. اگر ہم عمل نہیں کیا، فرض کریں کہ ہم نے قرآن کو پڑھا، قرآن کے احکامات بھی ہم نے سیکھے، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، تو قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے لیے حجت بن جائے. یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ یا اللہ ایک تو ہم نے صرف پڑھا ہی نہیں مجھے، اور اگر پڑھا تو پھر سمجھا نہیں، اگر سمجھا تو پھر اس پہ عمل نہیں کیا. یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا اللہ کے سامنے. اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ یہ قرآن تمہارے ساتھ گواہی دے گا کہ یا اللہ ہم نے ایسے چھوڑ دیا. اس قرآن کو پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں بھی، عمل بھی کریں. تو چوتھی نشانی فرمائی بما انزل علیک وما انزل من قبلک، اور آخر میں بالآخرۃ هم یوقنون. آخری نشانی یہ بتائی، چھٹی نشانی یہ بتائی کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے ایمان رکھنا، ایک ہوتا ہے کہ یقین رکھنا. ایمان کی ضد ہے کذب،
نہ ماننا، اور یقین کی ضد ہے، ایقان کی ضد ہے شک و شبہ. یعنی ہم ایمان نہیں رکھتے، ہم یقین رکھتے ہیں. یقین رکھنا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں رکھنا کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی. اگر ہم نے اس میں شک استعمال کیا، ہو سکتا ہے نہ ہو، کیا پتہ. وہاں جیسے عام طور پہ ہماری زبان سے نکلتا ہے جب مریں گے تو دیکھا جائے گا. کسی سے پوچھیں یا کام نہیں کرتے، ہاں جی جب مریں گے تو دیکھا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قیامت پہ یقین نہیں. ہمارے شک ہے کہ پتہ نہیں ہمیں دوبارہ اٹھنا بھی نہیں اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے حاضری بھی دینی ہے نہیں دینی، یہ شک ہے. اور جو اس میں شک کرے گا وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہے گا. دائرہ اسلام میں نہیں، اس میں ہمیں شک بھی نہیں کرنا. یقیناً قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے حاضری دینی پڑے گی. آخرت کے لوگ آخرت میں ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ ایک دن آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا. جب اس بات کا یقین ہوگا کہ اللہ کے سامنے ہمیں ایک دن اپنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اگر اس بات کا یقین دل میں بیٹھ جائے تو انسان برائی کبھی بھی نہیں کرے. لیکن اگر ہم گناہ کرتے ہیں یا ہم دوسرے کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یقین نہیں، ہمیں یقین نہیں. اگر یقین ہو تو پھر کیسے کام کر سکتے ہیں؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں یقین ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو اس بات کا حساب دینا ہے تو کبھی بھی انسان جھوٹ نہیں بولے گا. اگر ہمیں یقین ہو کہ ہم کم تولتے ہیں، اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا تو کم نہیں تولیں گے. اگر ہمیں یقین ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ہم نے اگر حرام کمایا تو اس کا حساب دینا پڑے گا، کبھی بھی حرام نہیں کمائیں گے. اگر ہمیں یقین ہو رشوت لیتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں لیا، ہم کبھی بھی رشوت نہیں دیں گے. لیکن اگر ہم یہ کام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں. وہ پھر آخرت آخرت کو یقین رکھتے کہ یقیناً قیامت قائم ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنی زندگی کے حساب دینا پڑے گا. عقل بھی مانتی ہے. دیکھیں ایک آدمی نیک کام اچھے کام کرتا ہے، ایک آدمی برے کام کرتا ہے، صحیح نہیں چلتا. اگر اسی طرح زندگی گزر جائے اور آگے کوئی حساب کتاب نہ ہو تو یہ ایک ناانصافی ہوگی. یہ ناانصافی ہوگی کہ ایک نے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارا، تکلیفیں اٹھائیں دنیا میں، اور ایک آدمی آزادی سے گھومتا رہا، دونوں برابر، دونوں جنت میں چلے گئے تو فائدہ کیا ہوا؟ پھر کیوں اس کو تکلیف اٹھائے گی؟ یہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ ایک ناانصافی ہوتی. اس حساب کو، اس ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے قیامت کا دن قائم کیا. وہاں حساب ہوگا، جو نیکی کرے گا تو اس کا بدلہ ملے گا، جو برائی کرے گا تو اس کا بدلہ ملے گا. تو پھر آخرت ٹائم بھی پورا ہو گیا. دیکھیں اپنی اولادوں کو اگر کوئی یہ شخص چاہے کہ میری اولاد بڑی ہو کے نیک بنے، اچھے اعمال کرے، پرہیزگار بنے، نافرمان نہ ہو، نیک بنے، اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے اس کے بچپن میں سے اس کے ذہن میں ایک بات بٹھا دو. ایک چیز یہ بٹھاؤ کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. بچپن میں اس کے دل میں ڈالو. کوئی بھی کام کرنے لگے، اگر کوئی جھوٹ بولنے لگے بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، وہ اللہ دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی چوری کرنے لگے، کھانے کو ایسے کام کرنے لگے، اس کو بیٹا دیکھ رہے اللہ دیکھ رہے، تم چلو اللہ دیکھ رہے، تم پکڑ لیں گے، ماریں گے.
یہ بات اس کے بچپن میں اس کے دل میں بٹھا دو، جب وہ بڑا ہوگا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ وہ برا کام کرے۔ جب بھی وہ کام کرنے لگے گا، جھوٹ بولنے لگے گا، اس کے دل میں خیال آئے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ کم توڑنے میں لگے گا، اس کے دل میں خیال آئے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ شیر لینے لگے گا، اس کے دل میں خیال آئے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی وہ کام کرنے لگے گا، اس کے دل میں خیال فوراً پیدا ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ ہر برائی سے چھوٹے بہترین علاج یہ ہے کہ اپنے رات کو نہیں بنانے کے لیے کہ ان کے دماغ میں یہ بات بچپن سے بٹھا دیں کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے۔ اور بڑوں کے لیے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس بات پہ یقین پختہ کریں کہ قیامت آئے گی اور پھر زندگی کے ساتھ دینا پڑے گا۔ یہ بڑوں کو سمجھائیں اور بچوں کے دل میں اس بات کا یقین بنائیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو بڑے بھی چھوٹ جائیں گے اور بچے بھی نیک بن جائیں گے۔ جب بچے بڑے ہوں گے تو وہ کبھی برائی نہیں کریں گے۔ یہ 6 نشانیاں اللہ نے ان کی بتائی کہ جن کو قرآن فائدہ دے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ جن میں نشانیاں ہیں، یہ 6 نشانیاں اس میں ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت ملی ہے، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت جو اللہ نے نازل کی ہے، انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اللہ نے فائدہ دی ہے۔ واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور جو ہدایت یافتہ ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں، جن میں یہ 6 نشانیاں ہوں گی۔ اب ہم اپنی زندگی کا حساب کریں کہ ہمیں کہاں کہاں کمی رہ گئی ہے، ہمیں کہاں کہاں کمی ہے۔ اگر ہم ان باتوں پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اور ان کتابوں پہ ہم یقین رکھتے ہیں، جو پہلے ہیں وہ بھی برحق ہے، جو قرآن ہے وہ بھی برحق ہے، اور آخرت میں ایک دن آئے گی، اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر ان باتوں پہ ہمارا پختہ یقین ہے تو ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہیں، اور امید رکھنی چاہیے کہ ہم کامیاب ہیں۔ لیکن اگر ان میں کمی ہے کہیں، تو جہاں کمی ہے وہاں آج ضرور پوری کرنا ہے۔ اگر ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، اگر ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہماری نمازوں میں کمی ہے، ہماری آخرت کے یقین میں کمی ہے، تو پھر اس کو پختہ کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ وقت آ جائے اور پھر کہیں کہ ہمیں تھوڑا سا مل جائے۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آ گیا تو پھر ایک گھڑی نہیں دینا ہوتا۔